میرا سوال یہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے تحفظ اور ملکیت کے معاملے میں دینی لحاظ سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر مسجد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا اس سے گرا دیا جاتا ہے خدا نخواستہ، تو کیا کوئی اقدام اٹھانا دین کے تقاضے سے لازم ہے؟ اس میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت جس احاطے میں ایک عمارت آپ کو بنی ہوئی نظر آتی ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، ایک چٹان ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے معبد کی چٹان ہے، اور غالباً وہ جگہ ہے جہاں قربانی کی جاتی تھی۔ ہمارے ایک اموی خلیفہ نے اس پر وہ عمارت بنا دی تھی جو اس وقت آپ کو یروشلم کی تصویروں میں نظر آتی ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب فلسطین کی چابیاں حاصل کی ہیں تو اس موقع پر نماز کا وقت ہو گیا تھا، چنانچہ اس احاطے کے کنارے پر جا کر انہوں نے نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ میں وہاں نماز اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ جہاں میں نماز پڑھوں گا مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیں گے اور اس طرح دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ اس جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو اگر آپ پورے احاطے کو دیکھیں تو نیچے کی جانب نظر آتی ہے، اس کو لوگ بالعموم مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں۔ یہ مسجد بھی Recording in progress. مسلمانوں نے وہاں بنائی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعبیر قرآن مجید میں نہ اس عمارت کے لیے استعمال ہوئی ہے نہ اس مسجد کے لیے استعمال ہوئی ہے، اس میں یروشلم کی اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے جو سیدنا داؤد نے بنائی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جب پہلی مرتبہ بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برسا تو نبوکدنضر نے جو بابل کا حکمران تھا اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا، تورات کو بھی ورق کر دیا، لوگوں کے گھروں میں بھی اگر کوئی تورات کے نسخے تھے تو خرید کر یا لے کر ضائع کر دیے گئے، بنی اسرائیل کو اسیر کر لیا گیا اور وہ وہاں سے قیدیوں کی صورت میں نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد سائرس نے جو ایران کا ایک بڑا حکمران ہوا ہے جس کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہی ذوالقرنین ہے، یعنی قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس کی تعین میں لوگوں کے مابین اختلاف رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ قرین قیاس نقطہ نظر انہی لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سائرس کا ذکر ہے۔ سائرس نے ان کو اسیری سے نجات دلائی اور انہیں حق دیا کہ یہ دوبارہ جا کے یروشلم میں آباد ہو جائیں۔ یہود اسی کی عنایت سے اور اللہ کے کرم سے وہاں واپس آئے، اس معبد کو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا۔ تورات بھی سیدنا عزیر نے کچھ اپنے حافظے سے اور کچھ دوسرے ذرائع سے دوبارہ مرتب کی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن 500 سال بھی نہیں گزرے کہ پھر انحطاط آ گیا، پھر سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی اور ایک مرتبہ پھر رومیوں نے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، پورے شہر کو، معبد کو، مسجد کو، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اب ایک دیوار بتایا جاتا ہے، وہ دیوار وہی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہود بالعموم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے اس کی۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ پر یہود کا بھی حق ہے، اس جگہ کے ساتھ ہمارے بھی کچھ جذبات وابستہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے ہر معبد کے ساتھ، اللہ کی ہر مسجد کے ساتھ مسلمان محبت بھی کرتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، تو اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ وہاں کوئی مسجد اقصیٰ جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں عمارت کی صورت میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ خان صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسیحی ہوں، یہودی ہوں،
یا مسلمان ہوں، تینوں کے لیے ایک مقدس اور قابل احترام جگہ ہے. لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا کی تمام علم و دانش، فہم و فراست اور بصیرت اس مسئلے کا کوئی قابل عمل حل تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ کیسے رہیں اور یہ جو مقدس مذہبی مقامات ہیں ان پر کس کی حاکمیت قائم ہو. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذہبی تصورات حل نہ ہو جو دونوں مذاہب کے درمیان موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس سرزمین کی مذہبی حیثیت کیا ہے یہود کے نقطہ نظر کے مطابق اور مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اور یہ جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے اس کی تولیت کس کے سپرد ہونی چاہیے؟ پہلے فلسطین پر گفتگو کرنا ہوگی. میں اپنی تفسیر میں بھی یہ لکھ چکا ہوں اور بارہا میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے خاص کر دی تھی. دوسرے لفظوں میں کہیے اپنے لیے خاص کرتی تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کی شہادت دیں اور یہاں توحید کا مرکز بنائیں. ٹھیک، انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو صدیوں تک پورا کیا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ انحطاط میں مبتلا ہوئے. انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا، انہوں نے دین سے انحراف کیا، یہاں تک کہ اس بڑے جرم کا ارتکاب کیا جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دینے کے درپے ہو گئے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے معزول کر دیے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا نشانہ بنایا. ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب مسیح کے ماننے والے، مسیح کے نام لیوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک ان پر اپنا سیاسی تفوق قائم کیے رکھے. ٹھیک، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس وجہ سے اب مذہبی یا دینی لحاظ سے ان کا کوئی حق اس سرزمین پر قائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حق اللہ نے دیا تھا اور اللہ ہی نے لے لیا. اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ان کے لیے خالی کرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اقتدار انہیں بخشا تھا. یہ اقتدار اسی اصول پر بخشا گیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، یعنی سیدنا ابراہیم کی ضروریت ہے یہ. ان کو جب امامت دی گئی، پیشوائی کا منصب سونپا گیا، تو ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. یہ بات البتہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یہ عہد اب ہے کیا؟ وہ اللہ کے پیغمبروں کی تائید کریں، سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لائیں، محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کے پھر مستحق ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ ہفتہ خواں ہے، اسے اب کون طے کرے گا؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ان کا اب یہاں کوئی حق نہیں ہے. صحیح، یعنی مذہبی بنیاد پر کوئی حق نہیں. ٹھیک، اس پس منظر میں کوئی حق نہیں ہے جس میں یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر کے ان کو دے دی تھی. درست. اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حق ہے. تو مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کو یعنی جزیرہ نما عرب کو تو اپنے لیے خاص کیا ہے، قیامت تک کے لیے اپنے لیے خاص کیا ہے، اور بنی اسماعیل سے یہ کہا ہے کہ اس سرزمین میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا. لا یجتمع فیہ دینان. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خالی کرایا ہے تمام دوسرے ادیان کے ماننے والوں سے. قرآن مجید نے اس کا حکم دیا، یکون الدین کلہ للہ. صحیح. اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کو خالی کرا لیا. جو کچھ لوگ رہ گئے تھے وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہاں سے نکال دیے گئے. اب یہ سرزمین قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مرکز کے ساتھ خاص کر لی ہے، اور مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو یا بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس سرزمین میں اللہ کے دین کی گواہی دیں. صحیح. اور یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل اس ذمہ داری پر فائز کیے گئے تھے اسی طرح بنی اسماعیل اس ذمہ داری پر فائز کیے گئے ہیں. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے نتیجے میں یہ جو باقی علاقے ہیں گرد و پیش کے، یہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لی. یہ گویا نافلۃ لہم تھے، اضافی ان کو ملے، یعنی ایک اللہ کی اور عنایت. مسلمان جب تک اللہ کے عہد پر قائم رہے ان کی عملداری بھی ان پر قائم رہی. جس طرح
یہود کے بارے میں یا بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین۔ تو اگر وہ علاقے مسلمانوں سے چھن گئے ہیں تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں چھن گئے ہیں۔ ان کے اوپر اس طرح کا کوئی مذہبی استحقاق نہیں ہے۔ مذہبی استحقاق اگر ہے تو وہ سرزمین عرب یا جزیرہ نما عرب پر ہے، اور جلیل القدر اہل علم کا یہی موقف رہا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے قبلہ اول سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوا، تو وہ قبلہ جو مسلمانوں کا یا اللہ کے ماننے والوں کا قبلہ اول تھا، اس سے کیسے دستبردار ہوا جا سکتا؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیے ایک ہے فلسطین کی سرزمین، اس لیے میں نے بات اس سے شروع کی۔ فلسطین کی سرزمین پر برطانیہ عظمیٰ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں قبضہ ہوا تھا جب قبضہ ہو جانا ایک علاقے کے دوسری کسی قوم کو منتقل ہو جانے کی جائز صورتحال تھی، لیکن انہوں نے اس کو مستقل طور پر اپنے قبضے میں نہیں لیا۔ اقوام متحدہ نے، جمعیت اقوام نے ان کے انتداب میں دے دیا۔ اس کے بعد بین الاقوامی قانون کے تحت اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا، تو فلسطین کی سرزمین میں اب بین الاقوامی قانون کا فیصلہ وہی ہے۔ اس فیصلے کو میرے نزدیک فلسطینیوں کو مان لینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ جو کچھ ان کو مل رہا تھا آج اس سے بہت کم بھی ملنا ممکن نہیں رہا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ اسرائیل کے حدود طے کر دیے گئے تھے، یہود کی ایک سلطنت قائم کر دی گئی تھی، اور یروشلم کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کھلا شہر ہوگا۔ میرے نزدیک اب بھی یہی سب سے بہتر صورت ہے کہ یروشلم میں چونکہ ہمارے بھی مقدس مقامات ہیں، اسی طرح یہود کے مقدس مقامات ہیں، اسی طریقے سے مسیحیوں کے مقدس مقامات ہیں، اس طرح کے کسی شہر کے لیے وہی اصول ٹھیک تھا جو قائم کیا گیا۔ دیکھیے اگر آپ میں ہمت ہے کہ آپ آج بھی اس اصول کو تازہ کر دیں، قبضہ کر لیں، ان میں ہمت ہے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ جو کر لے گا وہ جو چاہے گا کرے گا، لیکن اگر آپ بین الاقوامی قانون اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہے کہ کسی قبضے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو آپ اچھا سمجھیں، آپ غلط سمجھیں، اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کے تحت اس کو کھلا شہر ہونا چاہیے، اسی پر اصرار کرنا چاہیے، یہی اصولی موقف ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پرامن جدوجہد بھی جاری رکھنی چاہیے۔ پرامن جدوجہد، ہر حال میں پرامن جدوجہد۔ اب اس کے بعد ہے وہ 3 مقدس مقامات، ان کی تولیت ہر اس گروہ کے پاس ہونی چاہیے جو انہیں مقدس سمجھتا ہے۔ یعنی اگر ہیکل سلیمانی کی کوئی جگہ ہے، وہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ان کا پورا حق ہے، اس کی تولیت انہی کے پاس رہنی چاہیے، اس کو چھیننے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ وہ ہم نے بنائی ہے، مسلمانوں کی تعمیر کردہ ہے، اس کو اسی طرح مسلمانوں کے تصرف میں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے متولی کی حیثیت سے خدمات انجام دینی چاہیے۔ مسیحیوں کے جتنے مقامات ہیں ظاہر ہے وہ بھی کم نہیں ہیں وہاں پہ، ان کی تولیت مسیحیوں کے پاس ہونی چاہیے۔ تو کھلا شہر ہونے کا مطلب یہی ہے، میں اسی کی تائید کرتا ہوں۔ لیکن اگر ایک مقام پہ دونوں کا یہ دعویٰ ہو کہ یہاں پر وہ یہ کہیں کہ ہیکل کے آثار موجود ہیں، ہم کھود کے تلاش کر کے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کا اس پہ دعویٰ، تو اس کا پھر حل کیا ہو؟ اس کے لیے عالمی عدالت موجود ہے۔ جب آپ ایک عالمی نظم قائم کرتے ہیں تو پھر آپ کو غلط یا صحیح اس کی طرف جانا ہوتا ہے۔ میں اپنے ملک کی عدالتوں پر 10 اعتراضات کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر ہم وہیں جائیں گے۔ اس کے لیے ظاہر ہے انہیں اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہماری مسجد یہاں تھی یا ہمارا ہیکل یہاں تھا، اس کے لیے یہ تاریخی شواہد ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بھی حق حاصل ہوگا کہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں، بالکل ان کے اعتراضات دور کریں۔ اگر ان کا کوئی دعویٰ ہے اور ہمارے نزدیک غلط ہے تو اس کا ابطال کریں۔ تو جب آپ ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جس میں کچھ ادارے بن چکے ہیں، عالمی سطح پر کوئی نظم قائم کر دیا گیا ہے، تو پھر بہرحال اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے حقوق کی آپ مدافعت کر سکتے ہیں۔ تاہم اصولی فیصلہ وہی درست تھا میرے نزدیک کہ اسرائیل قائم ہو گیا ہے، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، بین الاقوامی قانون نے اس کی تصویب کر دی ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے یروشلم کو ایک کھلے شہر کے طور پر باقی رکھا جائے۔ رہی یہ بات کہ کس کے پاس طاقت ہے، طاقت کل کیا فیصلہ کرتی ہے، تو طاقت کے لیے کوئی قانون قاعدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس سے پہلے بھی بہت سے فیصلے کر چکی، ایک عرصے تک کرتی رہی ہے، اب بڑے عرصے سے طاقت کو یہ فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو جب تک دنیا کے اندر یہ قانون نہیں بدلے گا، آپ کو اس وقت بین الاقوامی قانون کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش کو اسی اصول پر تسلیم کیا۔ فرمایا کہ راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، کہاں؟ دور کی مسجد تک، المسجد الاقصیٰ،
اس میں جو لفظ الاقصی استعمال ہوا ہے وہ اب نام بن گیا ہے. اب تو ہم کہتے ہیں مسجد اقصی ہے، لیکن یہ قرآن میں نام کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. اس کا کوئی نام نہیں تھا مسجد اقصی، دور کی مسجد. یعنی اگر مسجد حرام میں آپ کھڑے ہیں تو وہ مسجد جو کسی پیغمبر نے اس مسجد کے علاوہ زمین پر بنائی ہے، وہ وہاں سے ایک دور کی مسجد تھی. تو اس لیے دور کی مسجد، جیسے ہم دور کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں اقصی کہیں گے. تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس کا کوئی نام نہیں ہے. اس وقت بھی جو جگہ ہے وہی ہے. یعنی اس میں ایک چٹان تھی جو غالباً قربان گاہ کی چٹان ہے، وہ باقی تھی، اور کئی ایکڑ پر مشتمل ایک رقبہ ہے جو باقی ہے. آخری مرتبہ جس طرح کی تباہی رومیوں کے ہاں ہوئی اور جس طرح ہیکل کو برباد کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اس کی تعمیر نہیں ہو سکی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ایک میدان سا پڑا ہوا تھا. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی. کوئی مسجد، کوئی عمارت بنائی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا. 70 عیسوی کے بعد سے ایسے ہی ہے. 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کر کے اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا. یہود کو وہاں سے جلاوطن ہونا پڑا. ان کو بہت سے ایسے ستمرانیوں کا شکار کیا گیا جو دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے. یہ سب ہوا، اور وہ گھر بھی یا وہ مسجد بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اس کے بعد سے وہ ایک رقبہ ہے جو پڑا ہوا ہے، یعنی ایک احاطہ کہہ لیں. اس میں کچھ آثار ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ جو عمارت ہے یہ بھی بہت بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں بنی ہے، جس کو اب آپ دیکھتے ہیں. یہ اس وقت وہ عمارت نہیں تھی. یہ عبد الملک نے بنوائی تھی یہ عمارت، جو اس وقت ایک گنبد، سنہری گنبد کی صورت میں تصویروں میں نظر آتی ہے. اور اس احاطے کے بالکل کونے میں وہ مسجد ہے جو سیدنا عمر نے جہاں نماز پڑھی تھی، وہاں پہ مسلمانوں نے بعد میں بنا دی. اس کو مسجد عمری کہا جاتا ہے. تو وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اس طرح بنی ہوئی یا تعمیر ہوئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی تھی، بلکہ مسجد کا احاطہ تھا، اسی کو کہا ہے. اس لیے کہ جب کسی جگہ کو مسجد بنانے کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس میں عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. عمارت بنا لیں، عمارت ڈھا دیں، ہم نے ایک جگہ کو خاص کر لیا، یہاں ہم اللہ کی عبادت کیا کریں گے، بس یہ مسجد ہے. تو بیت اللہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ اس کی چار دیواری جیسے اب آپ کو نظر آتی ہے، ایک زمانے میں نہیں تھی. ایسے وقت بھی آئے ہیں جب کئی دن کے لیے عمارت کو مسمار کر دیا گیا، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوری عمارت ڈھا دی تھی، اور بس ایک ٹاٹ کا کپڑا تھا جس سے اس کے گرد ایک دیوار سی بنا دی گئی تھی، اور لوگ اسی میں حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، سب چیزیں ہو رہی تھیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں. تو عبادت گاہ کی حیثیت در حقیقت اس عمارت کو نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جو خاص کی گئی ہے، اسی کو یہاں مسجد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، وہ جگہ وہ زمین ہے جو خاص کی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت بھی عطا کی ہے. آپ آج ایک عمارت بنا لیں، کل کو اس کو منہدم کر کے کوئی دوسری عمارت بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسجد کی جگہ ہی اصل میں مسجد ہے، اسی کو یہاں مسجد سے تعبیر کیا ہے. تو الاقصی جس طرح میں نے کہا کہ دور کی مسجد، جب اس کو یعنی اہل عرب کے سامنے وہ دور کی مسجد تھی. ایک قریب کی مسجد کون سی تھی؟ حرم، جو ہوا ان کے گھر میں. اور دور کی مسجد، دنیا میں دو ہی مسجدیں تھیں جو اللہ کے پیغمبروں نے بنا رکھی ہوئی تھیں، ایک جو ان کے قریب تھی، دوسری جو ان سے دور تھی. تو اس لیے اس کو دور کی مسجد کہا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے یروشلم کی مسجد مراد ہے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. مقدس بھی اور مقدس بھی دونوں تلفظ صحیح ہیں. یہ حرم مکہ سے کم و بیش 40 دن کی مسافت پر تھی. یعنی اگر کوئی شخص سفر کرے اس زمانے میں، اب تو ظاہر ہے کہ چند گھنٹوں کی مسافت جہاز میں ہو جائے گی، یا کوئی اور ذریعہ اختیار کریں تو پھر بھی آدمی دن بھر میں پہنچ جائے گا، لیکن اس وقت 40 دن کی مسافت طے کر کے پہنچ سکتے تھے لوگ. اس کا تعارف اسی بنا پر المسجد الاقصی، یعنی کیونکہ 40 دن کی مسافت پر ہے تو اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے اسے دور کی مسجد کہا گیا ہے. یعنی
تو کل کلاں آپ جا کے دیکھ نہیں سکتے، 40 دن کا سفر کرنا پڑے گا۔ یعنی دور کی مسجد کے الفاظ سے کرایا ہے تاکہ مخاطبین کا ذہن آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو سکے۔ اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دو ہی دنیا میں چیزیں موجود ہیں اور ان میں سے ایک آپ کے پاس ہے اور ایک آپ سے دور ہے، تو اس سے بہتر کوئی تعارف کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ دو ہی مسجدیں تھیں، یعنی ایک وہ جس کو مسجد حرام کہا ہے، اور دوسرے وہ جو وہاں سے دور کی مسجد تھی، یعنی مسجد اقصیٰ جس کو اب ہم کہتے ہیں۔ یہ اصل میں اس لفظ سے نام پڑ گیا ہے، نہ کہ یہ اس کا نام ہے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا تو لوگوں نے اب اس کو مسجد اقصیٰ کہنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور ہیکل سلیمانی بھی، اس لیے کہ ایک بڑی عمارت تھی کسی زمانے میں اور ایکڑوں پر مشتمل رقبہ ہے جس میں وہ بنائی گئی تھی، اور بڑی غیر معمولی عمارت ہونے کی وجہ سے اس کو ہیکل کہا گیا، اور سیدنا سلیمان نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہیکل سلیمانی بھی کہلاتی رہی ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی، بیت المقدس، اسی طرح مسجد اقصیٰ، یہ اسی احاطے کے نام ہیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے 70 عیسوی میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو 576 میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس سے بہت پہلے یہ احاطہ ایسے ہی ہموار ہو چکا تھا، اور اس میں عمارت نام کی کوئی چیز ہے، وہی ایک دیوار ہے پرانی جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جس کے پاس کھڑے ہو کر یہود عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طرح کھنڈرات میں کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کوئی آثار رہ گئے، کوئی فرش رہ گیا، کوئی ستون رہ گیا، کوئی اسی طرح دیوار رہ گئی، یہی صورت رہ گئی ہوئی تھی، باقی عمارت بالکل ختم ہو چکی۔ اس کا تعارف یہاں پہ المسجد الاقصیٰ کے الفاظ سے کرایا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ دو ہی مسجدیں ہیں۔ قریب کی مسجد مسجد حرام ہے، جب مسجد حرام کو الگ سے بیان کر دیا جائے گا تو کوئی ابہام نہیں ہوگا، جب دور کی مسجد کہا جائے گا تو اس سے وہی مسجد مراد ہوگی۔ کوئی اگر اس کے بعد بھی اس کے تعارف میں کسر رہ گئی تو اس کو ایک اور جملے سے ادا کیا ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ یہ خاص تعبیر ہے الہامی صحیفوں کی، یعنی یروشلم کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یا بیت المقدس کہیے، تو الہامی صحیفوں میں اس کا تعارف اسی طرح کے الفاظ سے کرایا جاتا ہے۔